اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہم سے پاکیزگی کا ہے. ہم زنا سے اپنے آپ کو گندا کر کے اللہ کے عادت کو چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ کا ہم سے جو مطالبہ ہے کہ معاملات میں صفائی ہو، معاملات میں کیا ہو، دھوکہ نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو. تو ہم سب کو جب اس کے الٹ کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے عادت کو چھوڑ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنا یہ فاسق لوگوں کا کام ہے، اور اللہ رب العزت نے پہلے کی شادی کے دور پر اس کو ارشاد فرمایا. اور آگے فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ یہ کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ رب العزت نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا. تو اس سے انسان کی انفرادی اور اجتماعی قیام اور استحکام پر جس نجات کا مطالبہ ہے کہ انسان نجات حاصل کرے، تو اس کو توڑ دینا، اس میں رکھنا ڈال دینا، یہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ کا مصداق ہے کہ انسان کے آپس کے جو تعلقات ہیں، پھر اللہ اور بندے کے جو تعلقات ہیں، ان کے اندر جو خرابی پیدا کرتا ہے، ان کو جو توڑتا ہے، تو وہ کون ہے؟ فاسق آدمی. یعنی اللہ اور بندے کے جو معاملات ہیں اس میں جو کیا کرتا ہے؟ رکاوٹ ڈالتا ہے. ہمارے یہاں عرف میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ معاف فرمائے، جو لوگ دین کی جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں، دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ہم جوڑ دیتے ہیں دہشت گردی کے ساتھ. اس کے ساتھ دہشت گردی کے ساتھ.